کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے وراثت میں حصہ ملتا ہے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا۔ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آج کے اس پروگرام میں جس کا نام ہے وراثت کے احکام و مسائل۔ آج کے اس پروگرام میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ آج کا میرا موضوع ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے وراثت میں حصہ ملتا ہے۔ ان اسباب میں سے سب سے پہلا سبب ہے النکاح۔ نکاح کرنے کی وجہ سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی وراثت میں حصہ لیتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر نکاح کرنے کے بعد میاں بیوی نے ازدواجی تعلقات قائم نہ بھی کیے ہوں تو نکاح کے بعد وہ ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں۔ اگر شوہر فوت ہو جائے گا تو بیوی کو وراثت میں حصہ ملے گا، اگر بیوی فوت ہو جائے گی تو شوہر کو وراثت میں حصہ ملے گا۔ دوسرا سبب جس وجہ سے کئی سارے لوگوں کو وراثت میں حصہ ملتا ہے وہ ہے النسب۔ نسب کی وجہ سے کئی سارے لوگ وراثت میں حصہ لیتے ہیں۔ نسب کو سمجھنے کے لیے آپ ان تین باتوں کو ضرور یاد رکھیے۔ نمبر 1 الاصول، نمبر 2 الفروع، نمبر 3 الحواشی۔ الاصول کسے کہتے ہیں؟ اصول اصل کی جمع ہے۔ اصل عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا اردو ترجمہ بنتا ہے درخت کی جڑیں۔ وراثت میں الاصول جن کے ذریعے سے مرنے والے کی پیدائش ہوئی انہیں کہیں گے۔ الاصول مرد بھی ہو سکتے ہیں اور الاصول عورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ الاصول مردوں میں کون کون ہیں؟ مردوں میں باپ، دادا، پردادا اوپر تک، لیکن زیادہ تر باپ دادا ہی وراثت میں حصہ لیتے ہیں۔ اور عورتوں میں الاصول کنہیں شمار کیا جاتا ہے؟ ماں، دادی اور نانی کو عورتوں میں الاصول شمار کیا جاتا ہے جن کے ذریعے سے مرنے والے کی پیدائش ہوئی ہوتی ہے۔ نمبر 2 الفروع۔ الفروع کسے کہتے ہیں؟ فروع فرع کی جمع ہے۔ فرع عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا اردو ترجمہ بنتا ہے درخت کی شاخیں۔ وراثت میں الفروع کا مطلب یہ ہے کہ جن کے ذریعے سے مرنے والے کا نسب نامہ آگے چلتا ہے۔ الفروع میں مرد بھی ہیں اور الفروع میں عورتیں بھی ہیں۔ مرد کون ہیں؟ بیٹا اور پوتا، اور عورتیں بیٹی اور پوتی۔ نمبر 3 پہ ہے الحواشی۔ الحواشی سے کیا مراد ہے؟ یہ الحواشی لفظ حاشیہ سے ہے۔ جیسے کتاب میں اگر کوئی جملہ آپ کو مشکل نظر آتا ہے، لکھنے والے نے کسی مشکل زبان میں وہ جملہ لکھا ہوا ہے تو اس کا آسان ترجمہ وہ نیچے حاشیے میں یا اسی لفظ کے آگے تھوڑا سا صفحے کے سائڈ پہ کر کے اس کا ترجمہ یا اس کی تفسیر وضاحت کر دیتے ہیں تو اسے حاشیہ کہتے ہیں۔ وراثت میں الحواشی سے کیا مراد ہے؟ الحواشی سے مراد وہ قریبی رشتہ دار ہیں جن کو وراثت میں حصہ ملتا ہے۔ وہ قریبی رشتہ دار مرد بھی ہو سکتے ہیں اور عورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ مردوں میں سکا بھائی، باپ شریک بھائی اور ماں شریک بھائی، اسی طرح سکے بھائی کا بیٹا اور اسی طرح باپ شریک بھائی کا بیٹا، سکا چچا اور اسی طرح سکے چچا کا بیٹا اور ستیلا چچا، ستیلے چچا کا بیٹا، یہ سارے کے سارے مرد حضرات یہ وراثت میں حصے دار ہوتے ہیں اور یہ الحواشی میں شامل ہیں۔ اور الحواشی میں عورتیں کون کون سی شامل ہیں؟ وہ ہیں سکی بہن، باپ شریک بہن اور تیسرے نمبر پہ ماں شریک بہن، ان کو وراثت میں حصہ ملتا ہے۔ آخر میں آپ حضرات کے سامنے علاتی بھائی یا بہن اور یا اخیافی بھائی یا بہن کے بارے میں وضاحت کریں گے۔ علاتی بھائی یا بہن باپ شریک بھائی بہن کو کہتے ہیں، ماں شریک بھائی ہو یا بہن ہو اسے اخیافی بھائی یا بہن کہتے ہیں۔ تیسرا سبب جس کی وجہ سے وراثت میں حصہ ملتا ہے وہ ہے الولا۔ الولا کی وجہ سے بھی وراثت میں حصہ ملتا ہے۔ لونڈی اور غلام کی چھوڑے ہوئے مال میں سے مالک جس نے آزاد کیا ہے اس کو حصہ ملتا ہے، لیکن ہمارے ہاں الولا کے بارے میں آج کل رواج ختم ہو چکا ہے، اس لیے اس کی وضاحت میں یہاں پہ نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے، میرے بعد آپ سب بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔